عزیز طلباء و طالبات، آپ کا استقبال ہے 11ویں جماعت میں۔ آئیے دیکھیے 11ویں جماعت کی اردو درسی کتاب میں سبق نمبر 7 مولانا محمد علی جوہر، اس کی سرگرمیاں سماعت فرمائیں۔ ریل میں بھاگم بھاگ داخل ہونے والے افراد کے حلیے کا شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر افراد کا حلیہ، یہاں پر ہم کو اس کے 4 حلیہ آبا و خدر پوش، داڑھی دار، وجیحہ اور سرگرمی ہے محمد علی جوہر کی صفات کا روا خاکہ مکمل کیجیے۔ تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں صفات دی ہوئی ہے، اور یہاں پر ان کی صفات ایک ایک کر کے لکھنا ہے۔ ان کی صفات کیا تھی؟ زبردست قوت حافظہ تھا، ذہین و برجستہ تھے، مناسبت لفظی کے بادشاہ تھے، بعد میں بات پیدا کرنے میں کمال تھا، اور بے باکی سیاسی لیڈر۔ تو ایسی ان میں 4 صفات میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ اب یہاں پر خوشگوار، کانپور، تاب محمول، گنگا ندی، برجستہ، داڑھی، تو یہاں پر جو قوسین میں الفاظ دیے گئے ہیں وہ الفاظ کی مدد سے ہم کو یہ سرگرمیاں چاروں بھی مکمل کرنا ہے۔ انگریز کی طنز کا موضوع کیا تھا؟ یعنی کہ گنگا ندی۔ دوسرا ہے مولانا جوہر اور مصنف کے ریل پر سوار ہونے کا مقام، یہ کانپور تھا۔ مولانا سے تعلق کو بیان کرنے والے مصنف کے الفاظ تاب محمول تھے۔ اور چوتھا ہے انگریز کو مولانا کا جواب کیا ملا، یعنی کہ خاکہ مکمل کیجیے۔ تو یہاں پر ایک سوال دیا گیا ہے کہ انگلستانی کرکٹ کی تاریخ سے متعلق مولانا کے نکات۔ تو یہاں پر ہم کو 4 نکات تحریر کرنا ہے۔ بولنگ کا طریقہ، دوسرا بیٹنگ کا اسٹائل، تیسرا بالحاظ زمانہ ہونے والی تبدیلیاں، اور چوتھا ہندوستان و انگلستان کی زمینوں میں ہم معنی الفاظ اقتباس سے لکھیے، خوبصورت اور زوردار۔ تو ان دونوں کے لیے پیراگراف میں کون سے لفظوں کا استعمال کیا گیا؟ کے لیے وجہی اور زوردار کے لیے تڑاک۔ تو ایسے 2 الفاظ استعمال اسباب کے بیان سے خاکہ مکمل کیجیے۔ نمبر 1، قسطنطنیہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ دوسرا ہے مولانا نے 5 کی جگہ 20 منٹ تقریر کی۔ تیسرا مولانا نے جامعہ کا نصاب تعلیم راجہ نے مولانا کو ہر 1000 روپیے کیا ہے کہ اس سے ہماری قدیم ملی روایت وابستہ ہے۔ نمبر 2، 5 منٹ میں 30 کروڑ عوام کی ترجمانی نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 3، راجہ نے مولانا کو اپنا دیوان پیش کیا۔ اور چوتھے کا ہے مولانا کافی دنوں سے ذیابیطس میں مبتلا ہے، شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ سوال دیا ہوا ہے مولانا محمد علی جوہر کی ذہنی صلاحیتیں، یعنی کہ بلا کی قوت حافظہ تھا، مناسبت لفظی کے بادشاہ تھے، بدرجاتم ذہانت و برجستگی تھی، اور چوتھا ہے لطافت و ظرافت کی کثرت۔ واحد جمع لکھیے۔ پہلا ہے لطائف کا واحد اور دوسرے کے حال کی جمع، یہ جمع ہے، اور اس کا واحد لطیفہ۔ اب دوسرا دیا ہوا ہے حال، تو حال کی جمع کیا آئے گا؟ جواں مرداں، حق گوئی و بینائی کی۔ اس موضوع پر اظہار خیال خوفی و بے باکی کی اور شجاعت دلیری ایک بندہ مومن کی نمایاں صفات میں شمار کی جاتی ہے۔ ایک بندہ مومن حق کے سامنے باطلانہ رویے سے کبھی مصالحت نہیں کر سکتا۔ برائی اور باطل کو صرف دل میں برا جان کر وہ ایمان کے تیسرے درجے پر اکتفا نہیں کر سکتے، وہ دوسرے اور پہلے درجے کے لیے بے چین ہو اٹھتا ہے۔ اعلانیہ طور پر باطل کے خلاف ڈٹ کر اظہار کرے گا، اور ضرورت پڑنے پر اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دے گا۔ مجلس یا سبھا میں کسی کے غلط بات کے اظہار پر وہ چیخ اٹھے گا۔ شاعر کے فیصلے سے بخوبی جس شخص میں بھی جرأت اظہار نہیں، وہ سب ہے مگر صاحب کردار نہیں۔ تو مذکورہ بالا صفات کا تمام ہی انسانوں میں موجود ہونا ایک ناممکن امر ہے، لیکن کسی جماعت یا گروہ کے کثیر افراد بزدل اور مصلحت پرست ہو جائے
تو اس جماعت و گروہ کے وجود کو ختم کرنے سے کوئی نہیں بچا۔ رہنماؤں کے مقابلے رہنماؤں اور قائدین میں حق گوئی اور بے باکی کی جوہر زیادہ ہونے چاہیے۔ حکومتوں کے ایوانوں میں اس وصف کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جہاں قوم و گروہ کے رہنما کو ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا ہوتا ہے، نہ کہ حکمرانوں سے ہاتھ ملا کر اپنی قوم کا سودا کرنا۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آئینہ جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں۔ اگلی سرگرمی ہے ظریفانہ مزاج اور زندہ دلی کے بارے میں اپنی رائے پیش کیجیے۔ زندہ دلی کی علامت ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان زندہ دل نہیں ہوتا۔ یہ نقطہ ذہن نشین رہے کہ زندہ دلی حسن اخلاق میں داخل ہے۔ زندہ دلی سے ہم اپنے آپ کو ہی خوش نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کی خوشی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ اس گھر کی چار دیواری اور سماج و معاشرے میں زندہ دل ظرافت پسند افراد کے ذریعے اس امر کا اظہار عام مشاہدے سے تعلق رکھتا ہے۔ زندہ دلی انسان کو ذہنی و جسمانی اعتبار سے صحت مند رکھتی ہے، طبیعتوں میں جوش اور دلوں میں امنگ پیدا کرتی ہے، کہ نشیب و فراز کا سامنا کرنے کے لیے ہمت و حوصلہ بڑھاتی ہے اور ہر حال میں نہ صرف جینے کے لیے اکساتی ہے بلکہ خوش رہنا بھی سکھاتی ہے۔ اسی سماج میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر وقت خاموش اور بجھے سے رہتے ہیں، ان پر حالات کی تبدیلی اور ماحول کے تغیر کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ اپنی ذات میں اور معاشرے کے حق میں بوجھ تصور کیے جاتے ہیں۔ زندہ دل اور ظرافت پسند لوگوں کا مجلسوں میں خوش دلی سے استقبال ہوتا ہے، جبکہ مردہ دل اور غیر ضروری طور پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے امام بخش ناسک نے کہا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔